السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیع خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بول پنڈی بول۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے خوابوں کے اوپر۔ ناظرین، ہم میں سے تقریباً تمام لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ کچھ اچھے خواب ہوتے ہیں، کچھ برے خواب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں خوابوں کا ذکر 3 دفعہ آیا ہے، اور یہ 3 مختلف آیات ہیں قرآن کی جس میں خوابوں کا ذکر آیا۔ اور اگر ہم بات کریں کہ اس سے ملتی جلتی جو الفاظ ہیں خواب سے، جسے احلام بولتے ہیں عربک میں، اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں منام ہے ناظرین، اور رویا ہے۔ اور اگر ان سب کو ہم ملا لیا جائے تو یہ تقریباً ان کا ذکر 11 مرتبہ بنتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو خواب ہیں وہ نبوت کا 1/46واں حصہ ہیں، یعنی 1/46۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری جو روح ہے وہ عارضی طور پر ہمارے جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیند جو ہے وہ موت کی ایک چھوٹی قسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوابوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ جو ہے اچھا جو خواب ہے، وہ جس کو الہام بولتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور دوسرا حصہ خواب کا جس میں اگر آپ کوئی بری چیز دیکھیں اور آپ کو برا فیل ہو تو وہ حصہ خواب کا، جسے جھوٹا خواب بھی کہہ سکتے ہیں، وہ خواب کا حصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور ناظرین، یہ خواب کی تیسری قسم کا بھی ہے۔ یہ روزمرہ قسم کے خواب ہوتے ہیں جن کی کوئی میننگز نہیں ہوتے، اور یہ بس جو بندہ زیادہ سوچ وچار کرتا رہتا ہے اسی سوچ کے حساب سے یہ خواب آ جاتا ہے اس کو۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ خوابوں کی اہمیت سے انکار کرتے ہیں، وہ ان کو اس طرح نہیں دیکھتے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس خوابوں کے ایشو کو کچھ نہ کچھ ہائی لائٹ کیا ہے، اور ان کی کچھ میننگز ہیں اور کچھ سمبلز بھی بتائے ہیں ان کے۔ اب اگر ہم اس بات کا کھوج لگانے کی کوشش کریں کہ ہمیں خواب کیوں آتے ہیں، تو اس معاملے میں بہت سارے ریسرچرز مختلف اوپینین رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خوابوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور دوسری طرف بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں خواب آتے ہیں تو ہماری مینٹل، ایموشنل اور فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ اس کے لیے بہت ضروری ہیں، اور اسلام میں بھی خوابوں کی تعبیر بیان کی جاتی ہے، اور ویسے بھی لوگ دوسرے مذاہب کے بھی خوابوں کی تعبیر نکالتے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں جنرل مثال دوں تو گلاب کے پھولوں کو دیکھنے کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اگر خواب میں کوئی زہریلا جانور جیسے سانپ وغیرہ دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دشمن ہونے کی نشانی ہے، کہ مجھے کوئی خطرہ ہوگا اپنے دشمن سے۔ تو ناظرین، آج ہم اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں کہ کیا خواب ہمیں مستقبل کی کوئی نوید سناتے ہیں یا مستقبل کے بارے میں کوئی خبر دے دیتے ہیں۔ اور اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں کچھ ایسے بڑے بڑے واقعات جس میں کچھ لوگوں نے خواب دیکھے اور وہ آنے والے وقت میں پورے ہو گئے۔ ناظرین، سیمیول لینگ ہارن کے نام سے کون واقف نہیں، ان کا پین نیم مارک ٹوین تھا۔ یہ ایک بہت بڑے امریکن ہیومرسٹ تھے، انٹرپرینور تھے، پبلشر تھے اور لیکچرر تھے۔ اور ناظرین، ولیم فاکنر تو ان کو دی فادر آف امریکن لٹریچر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کا چھوٹا بھائی ہنری ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور وہ ایک میٹل کے تابوت میں ہے، اس تابوت کے اوپر سفید پھولوں کا ایک گلدستہ ہے جس کے بالکل سینٹر میں ایک لال پھول ہے۔ وہ نیند سے اٹھے اور انہوں نے محسوس کیا کہ خواب دیکھا ہے، پھر وہ اس پہ سوچتے رہے کیا ان کا بھائی مر گیا ہے۔ مارک نے ناظرین اس خواب کو ایسے محسوس کیا کہ یہ خواب سے زیادہ کوئی ویژن تھا، کیونکہ عملی طور پہ زندگی میں میٹل کا کفن نہیں ہوتا، اور اگر پھولوں کا بوکے ہو اور تو وہ ایک ہی کلر کے بوکے رکھے جاتے ہیں، اور جو لال پھول ہیں وہ کفن کے اوپر نہیں رکھے جاتے۔ لیکن جب ان کی بھائی سے بات ہوئی تو بھائی ٹھیک ٹھاک تھا اور اسے کوئی بیماری بھی نہیں تھی، اور وہ اپنے زندگی کے کام کر رہا تھا۔ خیر، یہ اس خواب کو تھوڑا بھول گئے اور زندگی آگے بڑھتی گئی۔
مارک اور اس کا بھائی دونوں ایک شپ پر کام کرتے تھے. پھر ہوا یوں کہ ایک دن مارک کی اس شپ کے کپتان کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور کپتان نے مارک کو کسی دوسری شپ پر بھیج دیا. اب اس کا بھائی ایک شپ پر اور دوسری شپ پر کام کر رہا ہے. جو دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں روانہ ہو جاتی ہیں کشتیاں. چند ہفتے بعد مارک تو واپس آ جاتا ہے جبکہ ابھی تک اس کا بھائی شپ پر ہی ہے. پھر ناظرین ہوتا یوں ہے کہ مارک کو ایک دن یہ اطلاع ملتی ہے کہ اس کا بھائی شپ پر ایک دھماکہ ہونے کی صورت میں مارا گیا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آ کر وہ اس کی ڈیڈ باڈی وصول کر لے. مارک اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے جب وہاں پہ جاتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر بہت ہی خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بھائی کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ایک میٹل کے کفن میں ہے، بالکل اسی طرح کا کفن جو کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا. لیکن یہاں پر ایک چیز مسنگ تھی. اس میٹل کی باڈی کے اوپر وہ پھولوں کا گلدستہ نہیں تھا. اور لیکن ناظرین مارک کی حیرت اس وقت مزید بڑھ گئی جب اس نے دیکھا کہ ایک خاتون جس نے ہاتھ میں سفید گلابوں کا بوکے پکڑا ہوا ہے اور جس کے سینٹر میں ایک لال پھول ہے، وہ اندر آتی ہے اور وہ گلدستہ لا کر اس کفن کے اوپر رکھ دیتی ہے. اور اب اس کا خواب وہ پورا ہو گیا. اس نے اپنے بھائی کی لاش کو میٹل کفن پہ دیکھا اور اس کے اوپر اسی طرح کے پھول جو کہ اس نے خواب میں دیکھے تھے وہ پڑے ہوئے تھے. ناظرین اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. یہ بات بھی ہمیں ہمارے ریکارڈ پر ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جب وہ بہت مشہور جہاز جو ٹائٹینک ڈوب گیا تھا اس پہ وہ سوار ہوئے تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے رات کو خواب دیکھا جس میں وہ ایک جہاز ڈوب گیا تھا. یہ ایک بہت حیرت انگیز بات ہے. اسی طرح کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ابراہم لنکن جو کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے بھی ایک خواب دیکھ رکھا تھا اور انہوں نے اس کو مینشن کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا. اب اگر ہم خواب دیکھتے ہیں تو خواب کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ مختلف لوگوں کو مختلف دورانیے کے خواب آتے ہیں، لیکن ناظرین چند منٹ تک کا ہی یہ خواب ہوتا ہے. 2 یا 3 منٹ، 4 منٹ، میکسیمم 5 منٹ تک کا خواب آتا ہے. لیکن ناظرین کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خواب بہت لمبا ہوتا ہے، آدھے گھنٹے تک اس کی ڈیوریشن ہو سکتی ہے اور یہ ایک جسٹ فلم کی طرح ہوتا ہے اور بندہ کانسٹنٹلی اس سین میں ڈوبا رہتا ہے. اب ناظرین اکثر ہم نے دیکھا کہ جب کوئی ہم خواب دیکھتے ہیں تو وہ جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ پورے کا پورا ہمیں یاد نہیں ہوتا یا بالکل ہی بھول چکا ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سائنٹسٹ کا یہ خیال ہے ناظرین کہ ہم خواب کو اس لیے یاد نہیں رکھ پاتے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو ہماری میموریز کو کریٹ کرتا ہے وہ بھی سویا ہوتا ہے یا اپنا کام بند کر چکا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم خوابوں کو اکثر بھول جاتے ہیں. جب تھوڑا بہت وہ اس لیے یاد رہ جاتا ہے کہ جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ہلچل ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ وہ یاد رہ جاتا ہے. ادروائز موسٹلی ہم خواب بھول جاتے ہیں. ناظرین اگر آپ خواب دیکھتے ہوئے سو گئے ہیں اور آپ اٹھ نہیں پائے تو اس بات کا بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ اپنا خواب یاد نہیں رکھ پائیں گے. وہ لوگ اپنے خواب کو زیادہ دیر یاد رکھ پاتے ہیں جو نیند کے دوران اکثر اٹھ جاتے ہیں. یعنی ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اگر وہ رات کو 2 یا 3 مرتبہ اٹھنے کی کسی کو عادت ہے تو ایسے لوگوں کو جب خواب آئے گا تو وہ اپنے خواب کو یاد رکھ پائیں گے. اور ایسے لوگ جو گہری نیند سوتے ہیں ان میں زیادہ تر احتمال یہی ہوتا ہے کہ وہ خواب کو بھول جاتے ہیں. اور بڑی حیرت انگیز بات ہے ناظرین، آپ اپنے خواب کو اسی صورت میں یاد رکھ پائیں گے اگر آپ اپنے مائنڈ کو سیٹ کریں. جیسے کہ اکثر لوگوں نے صبح کسی ٹائم جاتا کہیں آفس وغیرہ یا کسی ضروری کام پہ جانا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ انہیں صبح 6 بجے اٹھنا ہے. اور اگر آپ 6 بجے اٹھ پاتے ہیں اور آپ کو الارم کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ کا دماغ ہی آپ کا الارم کا کام کرتا ہے، وہ ٹائم سیٹ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ خواب یاد رکھ پائیں گے. ناظرین ایک اور چھوٹی سی مشق کر کے ہم اپنے خوابوں کو یاد رکھ سکتے ہیں.
وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو یہ احساس دلائیں، بار بار اس چیز کو اپنے ذہن میں دہرائیں کہ مجھے جو خواب آتا ہے اسے میں نے یاد رکھنا ہے. یہ عمل تھوڑے دن کر لینے سے آپ کو جو بعد میں خواب آئیں گے ان کو آپ یاد رکھ پائیں گے. مشہور سائیکالوجسٹ سگمنڈ فرائڈ کے مطابق جو خواب ہوتے ہیں وہ ہمارے دماغ کی ایک کھڑکی کھولتے ہیں ہماری سب کانشیسنس کی طرف، اور ہمیں ہماری جو انکانشیس ڈیزائرز ہوتی ہیں یا تھاٹس ہوتے ہیں یا موٹیویشنز ہوتی ہیں یہ ان کو ظاہر کرتے ہیں. جن لوگوں کو خواب نہیں آتے ان میں زیادہ ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن، اور وہ چیزوں کو مشکل سے کنسنٹریٹ کر پاتے ہیں، ان میں کوآرڈینیشن کی کمی ہوتی ہے، ان کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو اور بھی نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور دوسری طرف ناظرین، کچھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب خواب آتا ہے تو ہمارے کسی نہ کسی مسئلے کا وہ حل لے کر آتا ہے. ہم خواب کی حالت میں اس مسئلے کا حل ڈھونڈ پاتے ہیں، اور یہ بات بھی ہے کہ یہ ایک ایموشنل پروسیس ہے. اگر آپ سارا دن کسی بات پر غور و فکر کرتے ہیں یا کسی بات کو سوچتے ہیں تو رات میں آپ کو اس سے ملتا جلتا اسی مسئلے سے ریلیونٹ کوئی نہ کوئی خواب آ سکتا ہے، اور اگر آپ بہت زیادہ لکی ہیں تو اس میں اس مسئلے کا حل بھی موجود ہوگا. تو ناظرین دیکھتے رہیں ہمارا چینل بول پنڈی بول، اور جاتے جاتے لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.